الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کی رہنمائی، اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہدایت، اللہ سبحانہ و تعالی جو ہم تفسیر کا علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس میں ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس پر عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ النبأ یہ ایک عظیم سورت ہے۔ یہ سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کے حالات، جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ اور اس سورت کی تفسیر سے پہلے ایک چیز یہ ہم جان لیں کہ اس سے پہلے سورۃ المرسلات ہے، تو سورۃ المرسلات اور سورۃ النبأ ان دونوں کے اندر آپس میں ربط اور جوڑ، کنیکشن کیا ہے کہ اللہ یہ جو ترتیب ہے کہ سورۃ المرسلات کے بعد سورۃ النبأ، اس کے اندر جو دونوں جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، تو ان دونوں کے درمیان تعلق، ربط جو ہے یہ کیا ہے، یعنی جو اس سے پہلے والی صورت ہے، ما قبل والی صورت، اس سے کیا مناسبت ہے اس صورت کی؟ تو علماء کہتے ہیں کہ دونوں میں قیامت کے واقع ہونے کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں، اور جو قیامت کو جھٹلانے والے لوگ ہیں ان کو خبردار کیا گیا ہے اور ان کو تنبیہ کی گئی ہے، اور ان دونوں صورتوں میں جنت اور جہنم کا ذکر بھی ہے۔ سورۃ المرسلات میں یعنی تھوڑا ذکر جو ہے وہ شارٹ میں ہے، سورۃ النبأ کے اندر تھوڑی تفصیل ہے، سورۃ النبأ کے اندر تھوڑی تفصیل ہے۔ اب انشاءاللہ ہم پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ اصل میں جو یہاں پہ لفظ ہے عما، یہ اصل میں تھا عن ما، کیا تھا؟ عن ما، لیکن چونکہ نون اور میم دونوں گنہ والے حرف ہیں، تو نون کو کیا کر دیے، میم میں جو ہے وہ ادغام کر دیے، ٹھیک ہے؟ تو جب اس کو یعنی دونوں کو ملا دیے، جب ملا دیے تو پھر جو ہے یہ ہوا کہ جو مطلب ان ہے، ان ما تھا، تو اس میں جو ادغام کرنے کے بعد پھر ایک صورت یہ ہوئی کہ دونوں میں جو ہے فرق کیا گیا، اس لیے کہ ایک ہوتا ہے جو ہے استفہامیہ اور دوسرا ہوتا ہے خبریہ، تو ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے کیا کیا، اس سے جو ہے کیا کہتے ہیں، ما کو جو ہے وہ کیا کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا، ڈراپ کر دیا گیا۔ تو اصل میں یہ چیز تھا ان ما، تو نون کو میم میں ملا دیے، اور نون کو میم میں ملا دیے کیونکہ دونوں گناہ میں شریک ہے نون اور میم، اور اس کے بعد ما جو ہے یہ ما کا جو الف جو ہے، ما کا جو الف ہے اس کو جو ہے کیا کر دیا گیا، ڈراپ کر دیا گیا، تاکہ ما استفہامیہ اور ما خبریہ ان دونوں کے درمیان تمیز رہ سکے۔ تو یہ ہو گیا اما، یہ کیا ہو گیا، اما، الف کو ڈراپ کر دیے تو یہ ہو گیا اما۔ تو اما یتساءلون، یہ آپ سے کس چیز کے بارے میں، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو لفظ ہے یتساءلون، مطلب یہ کہ آپس میں سوال کرنا، تساءل یتساءلو باب تفاعل سے ہے، اور یعنی یتساءلون یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب، اور فعل مضارع ہے، یعنی اس کا جو ٹینس ہے وہ کیا کہتے ہیں، فعل مضارع ہے، اور یہ جو ہے تفاعل سے، باب تفاعل سے ہے۔ یتساءلون یعنی آپس میں سوال کرنا، بحث کرنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، آپس میں جو ہے سوالات کر رہے ہیں۔
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے متعلق، عن حرف جر ہے، ٹھیک ہے، اور جو پہلے والا تھا اما وہ بھی عن ما تھا، تو چونکہ جو ما جب کیا کہتے ہیں وہاں پہ بھی نون کو کیا کر دیا گیا، ڈراپ کر دیا گیا، کیونکہ حرف جر جب ما پہ داخل ہوتا ہے تو پھر اس کے نون کو کیا کر دیا جاتا ہے، ڈراپ کر دیا، وہ ایک صرفی بحث ہے، اس میں ہم داخل نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ عن النبأ العظیم، اس عظیم خبر کے متعلق، اس بڑی خبر کے متعلق، عن حرف جر ہے، ٹھیک ہے، النبأ یعنی خبر، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے انباء، دو یا دو سے زیادہ خبریں ہوتی ہیں، انباء اس کی جمع آتی ہے انباء، اور یہ واحد ہے نبأ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ عن النبأ العظیم، اس عظیم خبر کے متعلق، اس بڑی خبر کے متعلق، الذی ہم فیہ مختلفون، الذی اسم موصول ہے، ہم وہ سب، فیہ جس میں، مختلفون اختلاف کر رہے ہیں، الذی ہم فیہ مختلفون جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ مختلفون اسم فاعل ہے، اختلف یختلف سے، ٹھیک ہے، اور یہ باب افتعال سے ہے، باب افتعال سے ہے، اور یہاں پہ اسم فاعل ہے، اختلاف کر رہے ہیں، مختلفون جمع مذکر ہے، الذی ہم فیہ مختلفون جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، کلا سیعلمون، کلا یقیناً یہ ابھی جان لیں گے، سیعلمون، سا یعنی ان قریب، یقیناً، یعلمون جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، ثم مطلب پھر، کلا یقیناً، سیعلمون ان قریب جان لیں گے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ تکرار کی کہ کلا سیعلمون یقیناً یہ ابھی جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون پھر یقیناً یہ لوگ جان لیں گے، اور اس کا ترجمہ جو ہے ایسے بھی کیا جاتا ہے کہ کلا سیعلمون ہرگز نہیں یہ لوگ جان لیں گے، ان قریب یہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون پھر ہرگز نہیں ان قریب وہ جان لیں گے، وہ جان لیں گے۔ تو یہ جو ہے آیت کا جو ہے ترجمہ ہے۔ اب اس کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں۔ علامہ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے ان آیات کی تفسیر میں جو باتیں بیان کی ہیں، پہلے انشاءاللہ ہم ان کو پڑھتے ہیں، بعد میں دوسری چیزیں پڑھیں گے۔ شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں بیان کیا، خبر دی جس کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں، کہ عن النبأ العظیم، اس بڑی عظیم خبر کے متعلق، یعنی اس عظیم خبر کے بارے میں پوچھ کر وہ پوچھ رہے ہیں، الذی ہم فیہ مختلفون جس میں یہ لوگ، جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ اختلاف سے مراد کیا ہے کہ جس میں یہ لوگ جھٹلاتے ہیں، اور یعنی یہ لوگ کہتے ہیں، جیسے انشاءاللہ اور ہم اس کی مزید جو ہے وضاحت پڑھیں گے، کہ عن النبأ العظیم سے جو ہے بعض علماء نے کہا کہ یہاں قرآن مراد ہے، بعض علماء نے کہا کہ یہاں قیامت مراد ہے، اور زیادہ جو بہتر قول معلوم ہوتا ہے، اقرب وہ یہ ہے کہ یہاں قیامت مراد ہے۔ تو کہ یہ جس چیز کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، وہ اختلاف کس چیز میں کر رہے ہیں؟ قیامت کے بارے میں۔ وہ اس کو جو ہے وہ اس کو جھٹلاتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے، یا تو سرے سے قیامت کے منکر ہیں، یعنی اس کا انکار کرتے ہیں، یا تو اس کا انکار کرتے ہیں لیکن جزا اور سزا ہونے والی ہے اس کا رد کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو خیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی ہم فیہ مختلفون، یعنی عظیم خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس میں جھٹلانے اور دور ہونے کی وجہ سے ان کا جو جھگڑا ہے وہ جھگڑا بہت زیادہ طول پکڑ گیا، یعنی لمبا ہو گیا، اور ان کی مخالفت پھیل گئی، حالانکہ وہ ایسی خبر ہے جو شک کو قبول کرتی ہے، نہ ہی اس میں کوئی ڈاؤٹ داخل ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ جس چیز کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں یہ ایک یقینی چیز ہے، یہ ڈاؤٹ فل چیز ہے ہی نہیں، یہ ڈاؤٹ فل چیز ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، مگر جھٹلانے والوں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس تمام نشانیاں ہی کیوں نہ آ جائیں، یہ اپنے رب سے ملاقات پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، تو یعنی ان قریب جب ان پر عذاب نازل ہو جائے گا جسے وہ جھٹلایا کرتے تھے، جس کو وہ جھوٹا سمجھتے تھے، تو انہیں معلوم ہو جائے گا، اس وقت انہیں جہنم کی آگ میں دھکے دے کر ڈال دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ہذہ النار
التی کنتم بها تکذبون. سورۃ الطور کی آیت نمبر 14 ہے اور بہت زبردست آیت ہے. جب ان کو جو ہے آگ کے اندر ڈالا جائے گا دھکے دے کے، یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التی کنتم بها تکذبون. اللہ سبحانہ وتعالی کہے گا کہ یہ ہے وہ آگ جیسے تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کے بارے میں تم انکار کرتے تھے کہ یہ تو کچھ نہیں ہونے والا. تو یہ جو ہے شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے یہ تفسیر جو ہے بیان کی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کیا بات بیان کی ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے زیادہ اس تعلق سے بات نہیں کی ہے، مختصراً بات کی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ جو مشرکین جو قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالی نے مشرکین کا رد کیا ہے اس صورت کے اندر، کہ مشرکین قیامت کے واقع ہونے پر انکار کی وجہ سے اس کے بارے میں جو سوال کرتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے بیان فرمایا عما یتساءلون عن النبأ العظیم. یعنی یہ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ قیامت کے بارے میں، جو ایک بہت بڑی خبر ہے، یعنی بہت ہولناک اور خوفناک اطلاع ہے. الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. یعنی اس کے بارے میں دو طرح کے لوگ ہیں، اور یہ پوائنٹ ہے جو آپ لوگ یاد رکھیں. یعنی اس قیامت کے بارے میں اختلاف کرنے والے جو ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ اسے ماننے والے ہیں اور کچھ اس کا انکار کرنے والے ہیں. ماننے والے کون ہیں؟ ماننے والے مومنین ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ارکان ایمان میں سے ایک جو رکن ہے، چھٹا رکن ہے الایمان بالیوم الاخر، کہ آخرت کے دن پر ایمان لانا. تو اللہ سے ایک تو جو گروہ ہے وہ تو اس پہ ایمان لانے والے ہیں، ٹھیک ہے. اب جو یہ جو اختلاف کر رہے ہیں، اختلاف کرنے والے کون ہیں؟ انکار کرنے والے ہیں، انکار کرنے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے انکار کرنے والوں کو ڈانٹتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، عن قریب وہ جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں، عن قریب وہ جان لیں گے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ جو یہ بات بیان کی، انشاءاللہ ہم آگے سوالات میں پڑھتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت ہی خطرناک زجر و توبیخ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت زبردست انداز میں مشرکین مکہ کو یہاں پہ ڈرایا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں دھمکی دی ہے کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کہ ہرگز نہیں، ان قریب وہ لوگ جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں. کب جان لیں گے؟ وہ انشاءاللہ ہم سوالات میں اس چیز کو مزید پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ تفسیر جو ہے بالکل واضح ہو جائے گی. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ جو ہے ان آیات کے بارے میں اتنی ہی باتیں بیان کی ہیں. حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے تفسیر احسن البیان کے اندر بہت ہی قیمتی باتیں بیان کی ہیں. اسی لیے میں نے اور ہمارے بہت سارے علماء جو عام لوگ ہیں ان کو احسن البیان، تفسیر احسن البیان پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ تفسیر احسن البیان بہت جامع اور بہت بہترین، بہت مختصر اور نہایت ہی مفید تفسیر ہے. اب آپ دیکھیے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا اور آپ نے توحید اور قیامت وغیرہ کا بیان کیا اور قرآن کی تلاوت کی، تو کفار اور مشرکین آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے کہ یہ قیامت کیا ایسا واقعی پاسبل ہے، کیا ممکن ہے؟ ان کا یہ تھا کہ قیامت یہ کچھ نہیں ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کیا کفار نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان لن یبعثوا، ان کو دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا؟ قل، آپ کہہ دیجئے بلا وربی، تیرے رب کی قسم، لتبعثن، ان کو ضرور بضرور اٹھایا جائے گا، یعنی موت کے بعد انہیں اٹھایا جائے گا، انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، پھر جو تم عمل کرتے ہو اس کے بارے میں تمہیں جو ہے خبردار کیا جائے گا، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر انتہائی آسان ہے. لیکن کیونکہ کفار کو اس چیز کے یہ جو ہے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ انکار کرتے تھے، جیسا کہ کہا کہ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، سورۃ قاف کے اندر، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں جو ہے گل سڑ جائیں گی، تو پھر کیا ہمیں پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا؟ ہاں، ضرور تو ضرور زندہ کیا جائے گا. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس چیز کو قرآن کریم کے اندر بہت جگہ بیان کیا ہے. وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة، اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی. قل بلا وربی،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ کی قسم ضرور آئے گی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قیامت کے آنے میں ایک دم تاخیر کی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں ایک دم تاخیر بیان کی, کسی طریقے کا کوئی ڈاؤٹ, کوئی شک چیز ہے ہی نہیں, شک والی چیز ہے ہی نہیں. خیر, اس تعلق سے قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں جو اس تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر بیان فرمائی ہیں. حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید, قیامت وغیرہ کا بیان کیا, قرآن کی تلاوت فرمائی, تو کفار اور مشرکین ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا یہ قیامت, ایسا کیا واقعی ممکن ہے, ایسا پاسبل ہے کہ قیامت آئے گی, ہم کو حساب کتاب دینا ہوگا, ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, جیسا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہا ہے, یا یہ کہ یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے. استفہام کے ذریعے یعنی سوال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان چیزوں کی وہ حیثیت نمایاں کی اور ظاہر کی جو ان کی ہے, یعنی جو ان کے اندر تھی, جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے, جس کے بارے میں جس کو وہ جھٹلاتے تھے. پھر خود ہی جواب دیا کہ یعنی جس بڑی خبر کی بابت ان کے درمیان میں اختلاف ہے اس کے متعلق یہ سوال کر رہے ہیں, اس کے متعلق یہ استفسار کر رہے ہیں. اس بڑی خبر سے بعد میں قرآن مجید مراد دیا ہے. حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بڑی خبر سے بعد میں قرآن مراد دیا ہے. کافر اس کے بارے میں مختلف باتیں کہتے تھے, جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ کوئی کہتا تھا کہ یہ جادو ہے, کوئی کہتا تھا یہ کوئی کہانت ہے, کوئی کہتا تھا یہ شعر ہے, یعنی کوئی شاعر کا کلام ہے, ہر طریقے. کوئی کہتا تھا یہ پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں. اور بعض اہل علم کے نزدیک اس سے مراد قیامت کا واقع ہونا ہے, قیامت کا واقع ہونا ہے اور دوبارہ زندہ کیا جانا ہے. اس میں بھی ان کے درمیان کچھ اختلاف تھا. کوئی بالکل انکار کرتا تھا, یعنی بالکل کلی طور پر بالکل انکار کرتا تھا, اور کوئی صرف شک کا اظہار کرتا تھا, یعنی کوئی تو بالکل انکار ہی کرتا تھا کہ یہ چیز ہے نہیں. کوئی اس میں جو ہے شک کرتا تھا کہ یہ ہوگی کہ نہیں ہوگی, شک کے انکار. بعض کہتے ہیں کہ سوال کرنے والے, دیکھیں یہ بات نہ تفسیر سعدی میں ہے نہ تفسیر ابن کثیر میں مصباح المنیر کے اندر ہے, لیکن حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے چونکہ اپنی تفسیر کو بہت ساری سلف کی تفسیر سے جمع کیا ہے اور خود بھی الحمدللہ بہت بڑے عالم تھے, تو آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ سوال کرنے والے مومن اور کافر دونوں تھے, لیکن مسئلہ یہ کہ مومن نے کیوں سوال کیا, کافر نے تو سوال کیا قیامت کے بارے میں, لیکن مومن نے کیوں سوال کیا؟ مومنوں کا سوال اس لیے تھا تاکہ ان کے یقین میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے, ان کا ایمان اور زیادہ پختہ اور مضبوط ہو جائے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ مجھے یہ دکھلا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ابراہیم تمہیں کیا یقین نہیں, کیا تمہارا اس بات پر ایمان نہیں؟ قال بلا ولكن ليطمئن قلبي. کہا کہ ہاں میرا یقیناً اس پر ایمان ہے, کیوں نہیں, لیکن میرے دل کے اطمینان کے لیے. تم جو مومنوں کا قیامت کے متعلق سوال کرنا تھا, یہ یقین میں اضافہ, اس میں اور زیادتی اور بصیرت کے لیے تھا. اور رہا مسئلہ کافروں کا سوال, کافروں کا سوال بطور استہزاء یعنی مذاق تھا, اور دوسری بات یہ کہ وہ اس چیز کو جھٹلاتے تھے, تو اس وجہ سے انہوں نے سوال کیا. پھر کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون کی تفسیر میں آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ڈانٹ ہے اور زجر ہے کہ ان قریب سب کچھ معلوم ہو جائے گا. اب جو ہے سوال کے انداز میں ہم تفسیر کو پڑھتے ہیں کہ سورۃ النبأ جو ہم نے یہ آیتیں پڑھی, اب ہم اس کو سوالی انداز میں حل کرتے ہیں. پہلے میں آپ کو سوال بتاتا ہوں, پھر اس کا جواب بتاتا ہوں. آپ لوگ چاہیں تو نوٹ کر لیں, نہیں تو آپ ریکارڈنگ انشاءاللہ بعد میں سن سکتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ سورۃ النبأ کا سورۃ المرسلات سے کیا مناسبت ہے, یعنی سورۃ النبأ اور سورۃ المرسلات کا آپس میں کیا تعلق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مرسلات کے بعد سورۃ النبأ کیوں نازل کی, ان دونوں سورتوں میں کیا مناسبت ہے, یہ سوال ہے. سوال کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اور یہ چیزیں تفسیر میں جو ہے بہت کم بتائی جاتی ہیں کہ ایک سورت کا دوسری سورت سے کیا تعلق ہے, ایک سورت کا دوسری سورت سے کیا مناسبت ہے, یعنی پہلے والی کا اور بعد والی کا. تو یہ بھی تفسیر کو سمجھنے کے لیے جو ہے بہت اہم چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں جو ہے چیز سمجھ میں آتی ہے. اب جواب لکھیں. دونوں میں قیامت کے واقع ہونے کے دلائل کو ذکر کیا گیا ہے. دونوں صورتوں میں
قیامت کے واقع ہونے کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں. آپ سورۃ المرسلات پڑھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے. پھر مختصراً جہنم کا بھی ذکر کیا ہے، جنت کا بھی ذکر کیا ہے. تو دونوں میں قیامت کے واقع ہونے کے دلائل کو ذکر کیا گیا ہے، اور قیامت کے جو جھٹلانے والے ہیں، جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، ان کو خبردار کیا گیا ہے. اور اس طرح دونوں صورتوں میں جنت اور جہنم کا بھی ذکر موجود ہے. دونوں صورتوں میں سورہ مرسلات پہلے والی صورت میں بھی جنت کا ذکر موجود ہے، جہنم کا ذکر موجود ہے، اور سورۃ النبا میں بھی جنت اور جہنم کا ذکر موجود ہے. ان جہنم كانت مرصادا ان للمتقین مفازا، اور سورہ مرسلات کے اندر ان المتقین فی ظلال وعیون، اور اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کأنه جمالۃ صفر ویل یومئذ للمکذبین. یعنی دونوں صورتوں کے اندر قیامت کے واقع ہونے کے دلائل بیان کیے گئے، قیامت کے جھٹلانے والوں کو خبردار کیا گیا ہے. اسی طریقے سے دونوں صورتوں میں جنت اور جہنم کا ذکر موجود ہے، جنت کی نعمتوں کا، جہنم کے عذاب کا. سورۃ المرسلات میں قیامت کے بارے میں مختصراً بیان کیا گیا، سورۃ النبا میں ڈیٹیل تفصیل سے بیان کیا گیا. اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ اس سورت کا یعنی سورۃ النبا کا مضمون اور موضوع کیا ہے، اس کا ٹاپک کیا ہے، اس کے اندر کون سی بات بیان کی جا رہی ہے؟ اس سورت کا مضمون و موضوع کیا ہے؟ کیا ٹاپک ہے اس سورت کا؟ جواب، اس سورت کا جو ٹاپک ہے وہ قیامت کے احوال ہیں کہ اس روز متقین، اللہ سے ڈرنے والے، اور فجار، اللہ سے نہ ڈرنے والوں کا انجام، جزا اور سزا کا ذکر ہے. اس سورت کا مضمون کیا ہے؟ اس سورت کا مضمون قیامت کے احوال ہیں، اس روز متقین ایمان والوں کا کیا حال ہوگا، اور فجار، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا، پھر ان متقین اللہ سے ڈرنے والوں کو کیا بدلہ ملے گا، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو کیا سزا ملے گی، اس کا ذکر ہے. اس کے بعد تیسرا سوال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، پوچھ گچھ کر رہے ہیں. تو یہاں یتساءلون، سوال کرنے والے لوگ کون تھے؟ جو لوگ سوال کر رہے تھے، سوال کرنے والے لوگ کون تھے؟ یہ سوال ہے کہ سوال کرنے والے لوگ کون تھے، اور وہ لوگ کس سے سوال کر رہے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سوال کرنے والے کفار مکہ تھے، مکہ کے کافر اور مشرکین تھے، جو یہ سوال کرتے تھے آپس میں قیامت کے بارے میں، جو آپس میں موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور بطور مذاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے بھی اس بارے میں سوال کرتے تھے. سوال کو سمجھیں پھر آپ جواب کہ سوال کرنے والے لوگ کون تھے؟ سوال کرنے والے لوگ مکہ کے کافر تھے. وہ لوگ کس سے سوال کرتے تھے؟ وہ بطور استہزاء اور مذاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے اس کے بارے میں سوال کرتے تھے. یعنی ان کو مذاق کے طور پر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مطلب کیسے قیام جو ہے انسان جو ہے موت کے بعد زندہ ہو سکتا ہے، پھر قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے سب کو جمع کر سکتا ہے، بطور استہزاء اور مذاق جو ہے یہ سوال کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے. اس کے بعد چوتھا سوال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ عن النبأ العظیم، اس عظیم خبر کی بابت، اس بڑی خبر کے متعلق. تو یہاں النبأ العظیم، بڑی خبر سے مراد کیا ہے؟ یعنی النبأ العظیم سے مراد کیا چیز ہے؟ سوال ہے النبأ العظیم سے مراد کیا چیز ہے؟ اس کا جواب ہے النبأ العظیم سے مراد قیامت کا دن اور بدلے کا دن ہے. قیامت کا دن اور بدلے کا دن ہے. اس کے بعد ایک سوال ہے کہ النبأ یعنی النبأ اور الخبر دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہم کہتے ہیں النبأ، ہم نے اس کا ترجمہ کیا کہ اس بڑی خبر کے متعلق سوال کر رہے ہیں، اس عظیم خبر کی بابت. تو ایک ہے النبأ، دوسرا ہے خبر، دونوں عربی لفظ ہیں. تو النبأ اور خبر دونوں کے اندر کیا فرق ہے؟ دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ النبأ اور خبر میں فرق کیا ہے؟ تو بعض علماء کے نزدیک یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، یعنی دونوں مترادف ہیں، دونوں ایک ہی چیز ہے. یعنی النبأ کا جو مطلب ہے وہی الخبر کا مطلب ہے، یعنی خبر، یعنی دونوں ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں دونوں کے درمیان. جہاں النبأ کا ذکر ہو تو وہاں اس کے اندر الخبر شامل ہے، جہاں
یعنی دونوں جو ہے دونوں کا جو معنی ہے وہ سیم ہے. النبأ اور الخبر یعنی خبر دونوں کا جو دونوں مترادف الفاظ ہیں. جبکہ مشہور یعنی امام اہل جو ہے عربی زبان کے جو ہے امام لغت کے امام راغب الاصفہانی رحمہ اللہ نے اس کے اندر کچھ فرق کیا ہے. اس کے اندر فرق کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ خبر جو ہے یہ عام ہے. یعنی النبأ اور خبر کے درمیان جو فرق آپ نے بیان کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ الخبر جو ہے یہ عام ہے. کوئی بھی خبر عام ہے. ٹھیک ہے، وہ خبر سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، کیسی بھی ہو سکتی ہے، عام ہے. اور النبأ امام راغب الاصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ النبأ صرف اس خبر کو کہا جاتا ہے جس کے کہنے والا سچا ہو. النبأ صرف اس خبر کو کہا جاتا ہے جس کا کہنے والا، جس کی خبر دینے والا، خبر کو بیان کرنے والا سچا ہو، اور وہ خبر ایک عظیم فائدے اور بڑے فائدے پر محیط ہو، یعنی اس کو گھیرے ہوئے ہو. اور النبأ سے مراد علم یقین ہے، یعنی یقینی خبر جس میں مطلب یہ کہ ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن خبر جو ہے خبر کے وہ عام ہوتی ہے. امام راغب الاصفہانی نے فرق کیا ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ دونوں مترادف ہیں، دونوں سیم ہیں، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. تو امام راغب الاصفہانی نے یہ فرق کیا کہ النبأ سے مراد وہ خبر ہے جس کا قائل، جس کو کہنے والا کیا ہو، سچا ہو، وہ خبر عظیم فائدے کو گھیرے ہوئے ہو اور اسے علم اور ظن غالب حاصل ہو، یعنی یقین حاصل ہو، اس کو نبأ کہا جاتا ہے. اس کے بعد سوال ہے کہ الذی ہم فیہ مختلفون، کہ جو ہم نے پڑھا کہ جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، تو الذین ہم فیہ مختلفون سے کون لوگ مراد؟ اختلاف کرنے والے کون ہیں؟ اختلاف، اس کا جواب ہے کہ اس سے مراد کفار ہیں، کیونکہ اختلاف کون کرتے تھے؟ کافر کرتے. تو الذین ہم فیہ مختلفون سے کون لوگ مراد ہیں؟ مراد کفار ہیں. اور اسی میں دوسرا سوال آپ ایڈ کر لیں کہ اور ان کے اختلاف کی نوعیت، اختلاف کس قسم کا تھا، ان کا اختلاف کس طرح کا تھا؟ یا آپ چاہیں تو ایک سال سوال لکھ دیں کہ الذین ہم فیہ مختلفون سے کون لوگ مراد ہیں اور ان کا اختلاف کس طرح کا تھا، کس نوعیت کا ان کا جو ہے اختلاف تھا. تو آپ جواب لکھیں گے کہ اس سے مراد کفار ہیں، کیونکہ وہ قیامت کے بارے میں اختلاف کرتے تھے. ان میں سے بعض لوگ قیامت کے دن کے منکر تھے، اور کچھ لوگ قیامت کے دن کا تو اقرار کرتے تھے لیکن اس دن جزا اور سزا کے منکر تھے، کہ نیک لوگوں کو بہترین بدلہ ملے گا، برے لوگوں کو برا بدلہ ملے گا، اس کا انکار کرنے والے تھے. اب یہاں پہ آخری سوال ہے، اور اس سوال کو سمجھنے سے ہمیں آخری آیت جو ہے اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ جو 2 بار ذکر کیا کلا سیعلمون، پھر ثم لگا کے اسی کو ریپیٹ کیا ثم کلا سیعلمون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ جو کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون اس کا تکرار کیوں کیا، یعنی اس کو ڈبل کیوں کہا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون 2 بار ڈبل کیا، تکرار کی، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا گول کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ ان جملوں میں تکرار کا مقصد صرف تاکید، یعنی بات کو جو ہے پختہ بنانا، اور مضمون میں، یعنی جو موضوع ٹاپک بیان کیا جا رہا ہے اس میں پختگی ہے. اور یہ بات جو ہے تفسیر التحریر و تنویر میں ابن عاشور رحمہ اللہ وغیرہ نے بیان کی ہے، واللہ اعلم بالصواب، کہ ان جملوں میں تکرار کا مقصد صرف تاکید اور مضمون کو پختہ بنانا ہے. چونکہ کفار بدلے کے دن کا سختی سے انکار کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بالکل جھٹلاتے تھے، سختی سے انکار کرتے تھے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا جو رد کیا ہے کلا کے ذریعے سے، یہ رد بھی سختی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا ہے. اللہ نے جو ان کا رد کیا، اس لیے کہ بعض علماء یہ بات کہ کلا جو ہے، بعض نے کہا کہ کلا یہ رد کے لیے آتا ہے، یعنی کسی کی بات کا ہمیں رد کرنا ہو، کلا ہرگز نہیں. اور اس چیز کو اللہ سبحانہ سورۃ التکاثر میں بھی بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، سورۃ الفجر میں بھی بیان کیا ہے، کلا بل لا تکریمون الیتیم کلا سوف تعلمون،
ٹھیک ہے، ثم کلا سوف تعلمون. تو کلا جو ہے، ایک بات علماء نے بیان کی کہ یہ اللہ سبحانہ جس طریقے سے کافر سختی سے قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، تو اسی سختی سے اللہ سبحانہ و تعالی نے کافروں کا رد کیا کہ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یعنی اسی سختی سے اللہ سبحانہ و تعالی کا رد کر کے ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے خبردار کیا. اور بعد علم نے کہا کہ کلا یہ زجر و توبیخ کے لیے، ڈرانے کے لیے. اور کچھ علماء نے اس کے یعنی 4-5 مقصد بیان کیے ہیں، لیکن وہ تھوڑے مشکل ہیں، شاید آپ لوگ کو اتنے سمجھ میں نہ آئے، تو وہ چیز جو ہے میں نہیں بتا رہا ہوں. آپ لوگ صرف یہ 2 چیزیں یاد رکھیں کہ رد کے لیے یا زجر و توبیخ کے لیے، ڈرانے کے لیے جو ہے اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جو ہے سختی سے کفار کا رد کیا. جو کافر تھے وہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، روزی دینے والا ہے. ٹھیک ہے، اسی کو کفار بھی مانتے تھے. کون؟ مشرکین مکہ. کیونکہ توحید ربوبیت تو جو ہے ملاحدہ کے علاوہ اکثر لوگوں نے سب لوگوں نے توحید کا اقرار کیا ہے. تو مکہ کے جو مشرکین تھے وہ توحید ربوبیت کا کیا کرتے تھے؟ اقرار کرتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالی وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آپ ان سے سوال کیجئے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ. قُلْ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مضمون کو قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا ہے. تو ان سے سوال کیجئے کہ ان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ. صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، یہ توحید نہیں ہے. اس توحید کو تو مکہ کے مشرک بھی مانتے تھے. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاد کیا، ان سے قتال کیا. اس کے باوجود جو ہے ان کی جانیں، ان کے مال، ان کی جو ہے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جائز قرار دی. تو کفار توحید ربوبیت کو مانتے تھے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین بھی کہتے تھے، جیسا کہ ہم پڑھے ہیں سیرت کے اندر. لیکن ان میں سے اکثر لوگ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے. اسی لیے ارکان ایمان میں جو چھٹا رکن ہے آخرت کے دن پر ایمان لانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو رکن کیوں بنایا؟ کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کا تعلق ایمان سے ہے. اگر کوئی انسان آخرت کے دن پر جو ہے ایمان نہیں لاتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. کفار توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، لیکن موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے تعلق سے وہ کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے، اس کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن مجید کے اندر سختی سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا. ایک اور اہم چیز جو اہل علم نے بیان کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پہ 2 جو کلا سیعلمون بتائے کہ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، تو پہلا جو کلا سیعلمون ہے کہ یقیناً یہ ابھی جان لیں گے، ہرگز میں یہ لوگ جان لیں گے. تو پہلے کلا سیعلمون کا مقصد یہ ہے کہ کفار قبروں سے اٹھیں گے، اس وقت اپنا انجام اور خبر کی صداقت جان لیں گے. یعنی جو یہ جھٹلا رہے ہیں، قیامت کے دن کا انکار کر رہے ہیں، تو جو پہلا کلا سیعلمون ہے اس کا مقصد ہے یہ ہے کہ کفار قبروں سے اٹھیں گے، اس وقت اپنا انجام اور اپنے خبر کی صداقت جان لیں گے، سچائی جان لیں گے کہ ہاں ان کا انجام کیا ہے. انہیں جو بتایا جاتا تھا کہ قیامت کے بعد زندہ کیا جائے گا، زندہ کیے جانے کے بعد جزا اور سزا ہوگی، تو اپنے انجام کو اور جس کے بارے میں وہ جھٹلاتے تھے اس خبر کو کیا ہے؟ سچا جان لیں گے، انہیں معلوم ہو جائے گا. اور دوسرے کلا سیعلمون سے مراد اللہ کے حضور جب کھڑے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالی جب ان کو سزا دیں گے، اس وقت یہ اپنا انجام جان لیں گے. یہ بات جو ہے علماء کرام رحمہم اللہ نے بیان کی ہے کہ پہلے کلا سیعلمون کا مقصد یہ ہے کہ کفار قبروں سے اٹھیں گے، اس وقت اپنا انجام اور اپنے خبر کی صداقت کو جان لیں گے. اور دوسرے کلا سیعلمون سے مراد اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی جب ان کو سزا دیں گے تو اس وقت وہ لوگ اپنا انجام جان لیں گے، جس کا وہ انکار کرتے تھے کہ جزا و سزا کا،
انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ مختصراً جو ہے ان آیات کی تفسیر تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس صورت کو سمجھنے، سلف کے فہم کے مطابق سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل، اللهم انا نسألك توبة نصوحة قبل الموت، اللهم انا نسألك حسن الخاتمة، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔